اور حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے کچھ آداب عرض کروں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حوران بہشت کو زیب و زینت کا حکم دو اور ان کو آواز دو کہ اے اہل آسمان اور اہل زمین، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہگار گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر اور تعظیم کرو اور خوب ثواب کما کر جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرو۔ رمضان مبارک کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزے دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ خبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ اس کے حالات پر مجھے مطلع فرما۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک اور ڈراؤنی منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور وہ رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے، اے علی میرے حال پر رحم فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ اس وحشت ناک منظر اور مردے کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بدنصیب شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ تو ضرور رکھتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں بھی مبتلا رہا کرتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو اس کے آگے مجھے رسوا نہ کر، اس کے بے بسی پر رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے، آخر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا، اس کی رحمت کا دریا معجزن ہوا اور ندائی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ آپ کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کو ختم کر دیا۔ رمضان مبارک کے ان مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات و خرافات میں برباد نہ ہونے دو۔ زندگی مختصر سی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ دنیا میں جو عمل نیک کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ کی ترازو میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا اگرچہ دشوار ہے نفس کے لیے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں وزن بڑھانے کے لیے بڑا مؤثر ہے۔
اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پر واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی، حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی دونوں پہاڑوں کے درمیان کی سعی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا پسند آ گئی، اسی لیے اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح رمضان کے کچھ ایام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب کی سنت قائم رہے۔ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کا روزہ رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے۔ احادیث میں روزے کی کئی خصوصیتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ کیسی خوشخبری ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی روزے کے تمام آداب ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، یعنی پیٹ کو کھانے پینے اور اپنے آپ کو جماع سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ وہ بعض محدثین نے مجہول بھی پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ساری عمر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی تھی، اب کسی بھی طرح نہیں پا سکتا۔ لہٰذا کسی طرح غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسے عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ روزہ سرے سے نہ رکھنا گناہ کبیرہ اور رکھ کر توڑ دینا اشد گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے ہی مراد ہے کہ روزہ تو رکھ لیا، مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے قہر و غضب سے بچائیں، آمین۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک عضو کا روزہ ہے، ہر ایک عضو کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھیں تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھیں۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، نیک بندوں کا دیدار دیکھیے، نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کے کوچے و بازار دیکھیے۔
سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاریوں کی بہار دیکھیے، مہکے مہکے مدینے کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد اور مینار دیکھیے، اور مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے۔ آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو 24 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مقدس آنکھوں سے ہرگز ہرگز فلم نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیے، نہ ہی کسی کا کھلا ہوا سطر دیکھیے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلا کانوں سے تلاوت و نعت سنیے، خیرات سنیے، سنتوں کا بیان سنیں، اذان و اقامت سنیں، سن کر جواب دیجئے، اچھی اچھی باتیں سنیں۔ ڈھول باجے اور موسیقی ہرگز ہرگز مت سنیں، غیبت نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کا عیب سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، مثلا زبان سے صرف تلاوت کیجئے، ذکر و درود کا ورد کیجئے، نعت شریف پڑھیے، سنتوں کا بیان کیجئے، اچھی اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجئے، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول باتیں زبان سے مت کیجئے کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو ایک گلاس پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلا ہاتھوں سے قرآن کریم چھوئیں، ہو سکے تو ہاتھوں سے نابینا کو لے کر چلیں کہ قدم قدم پر یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ نیک لوگوں سے مصافحہ کریں، انشاءاللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھیں، رشوت دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلا پاؤں چلے تو مسجد کی طرف چلیں، سنتوں کی اجتماع کی طرف چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں، کاش مکہ و مدینے کی طرف چلیں، طواف و سعی میں چلیں۔ واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوگی جب تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے، ورنہ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائیں تو افطار کرنے میں دیر نہ کریں، فوراً کوئی چیز کھا پی لیں، مگر بہتر یہ ہے کہ کھجور یا پانی سے افطار کریں کہ یہ سنت ہے۔ کھجور کھانے یا پانی پینے کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ پھر جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا موقوف کر دیں اور اذان کا جواب دیں۔ آج کل عموماً لوگ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہو تو پہلی اذان کا جواب کافی ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی جمعے کے دن جمعے سے قبل 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے گاؤں میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سبھی گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف میں ضروری ہے رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کو چاند نکلنے کے بعد یا 30 کو غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات میں قیام کرنے کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری و ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب بنے گا، اور روزے دار کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے افطار کرانے یا ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو کم کر دیں حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، ان میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسے ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگنا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائیں حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزریں۔ رمضان کی فضیلت کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے توجہ فرمائی۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بڑی اہم رات ہے۔ اسی طرح تراویح کی تاکید،
نماز تراویح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک سنت ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ دھیان رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہو اور دوسری رہ گئی۔ ہاں، جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ درپیش ہو یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف کی سماعت سے محرومی نہ رہیں، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں مکمل ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کے ذکر کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ مسلمانوں کو اپنی عبادت کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو اہتمام کی یہ حالت ہے کہ کھانے کے بعد سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بالشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کو تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ رمضان مبارک بڑا برکت والا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ میں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین سے تلاوت قرآن کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں، اور جو وقت تلاوت سے بچیں اس کو بھی ضائع نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکیں ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے دینی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رکھیں۔ اب بس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سناؤں گا۔